السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل علی احمد آفیشیل لائیو کے ساتھ۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہونے والی جو خبریں ہیں ان سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا۔ یہ ہفتہ بہت کروشل ہونے جا رہا ہے، یہ بہت زبردست ہفتہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بغیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور میرے اطلاعات کے مطابق 250 سے زیادہ صحافی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور امریکی طیارے بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں بہت سارے، اور وہاں لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ اور آج کی پہلی خبر یہ ہے، امن مذاکرات کے سلسلے میں غیر ملکی وفود کی آمد شروع۔ سب سے پہلے تو ہم اسلام آباد کو دیکھتے جائیں۔ امن مذاکرات کے سلسلے میں غیر ملکی وفود کی آمد شروع، جرواں شہروں میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق امن مذاکرات کے پیش نظر ہر قسم کی پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا روایتوں کی پاکستان میں آمد شروع ہو گئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا کو وزیروں کا اجرا شروع کر دیا۔ بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں اور ہائی کمیشنز کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق معزز غیر ملکی مہمانوں کو نجی ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، جبکہ سیکورٹی کے لیے مجموعی طور پر 18,000 سے زائد نفری تعینات کی جائے گی، جن میں پنجاب سے آنے والے 7,000 نفری بھی شامل ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو موبائل فون کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام اہلکاروں کو اینٹی رائٹ گنز کٹس لازمی استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سیکورٹی انتظامات میں اسلام آباد پولیس کے ساتھ پاکستان رینجرز اور فریئرز کو کور بھی تعینات ہوں گے، جبکہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشترکہ ناکہ بھی قائم کیے جائیں گے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک روٹ پر اہم عمارتوں پر رینجرز کے سنائپر تعینات کیے جائیں گے، جبکہ گرین بیلٹس اور سروس روڈ کو مکمل طور پر کلیئر رکھا جائے گا۔ ہدایت دی گئی ہے کہ روٹ کے دوران بغیر سروس کارڈ کے کسی بھی اہلکار کو ڈیوٹی ایریا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ ہوٹل کے اطراف سیکورٹی فورسز کی متعدد پکٹس قائم کر دی گئی ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس مختلف مقامات فراہم کر رہی ہیں، مختلف مقامات پر تعینات ہیں اور متبادل ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے انٹیلیجنس معاونت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ شہر بھر خصوصاً روٹ ایریاز میں سڑکوں کی مرمت کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق امن مذاکرات کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ مارکیٹیں، گلیاں، مری روڈ، آباد، کمرشل مارکیٹس اور دیگر کاروباری مراکز بھی اوقات میں بند رکھا جائے گا۔ روٹ پر واقع شادی ہاؤس کو بند رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سید خالد محمود ہمدانی کے احکامات پر راولپنڈی پولیس کے 10,000 سے زائد اہلکار سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں، جبکہ 600 سے زائد خصوصی کٹس قائم کرنے کے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایلیٹ فورٹ، ڈولفنز اور دیگر کوئز ریسپانس یونٹس گشت پر مامور ہیں، یہ ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے۔ وہ دوسری خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹرمپ بھی بہت سے بیانات دے رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں، ہم آگے ڈیل نہیں کر سکتے، ان کو ڈیل کرنی چاہیے۔ کبھی کیا بیان دیتے ہیں۔ اب امریکی سینٹ کام نے قبضے میں لیے جانے والے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دیا اور وہاں سے جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہاں سے وہ حملے شروع کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، کل جنگ بندی ہے پڑی، کل سے سنا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات بھی شروع ہو رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے قبضے میں لیے جانے والے ایران کے تجارتی جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا اور ایرانی تجارتی جہاز اب امریکہ کی تحویل میں ہے، اور دوسری جانب ایران نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ آپ نے خود ناکے لگائے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ایرانی مال بردار جہاز ٹوسکا نے امریکی بحری ناکہ بندی عبور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امنائے حرمت میں ایرانی جہاز ٹوسکا کو امریکی بحریہ نے تحویل میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فورسز نے بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کی اور اس کے نیویگیشن سسٹم کو ناکارہ بنا دیا، جبکہ متعدد اہلکار جہاز پر سوار تھے اور جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اس اقدام کا جلد اور مؤثر جواب دیں گی۔ آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتا جاؤں، ایران کو دھمکیوں سے نہیں، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ ایران کو دھمکیوں سے نہیں جھکایا جا سکتا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران کو دھمکیوں یا دباؤ کرنے کے
کے ذریعے غیر منطقی مطالبات ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سفیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناکہ بندی جاری رکھنا اور ایران کو جنگی جرائم کی دھمکیاں دینا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سفیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناکہ بندی جاری رکھنا اور ایران کو جنگی جرائم کی دھمکیاں دینا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف بیانات دے کر یہ دعویٰ کرنا کہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے حقیقت کے برعکس ہے۔ رضا امیری مقدم کے مطابق جب تک ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری رہے گی اس وقت تک اختلافات بھی برقرار رہیں گے اور مسائل کا حل ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتا جاؤں، امریکہ سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں، ایران کا دو ٹوک اعلان۔ اسپیکر محمد کالباف نے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ کے ساتھ اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار بھی ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق محمد باقر کالباف نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمن کو بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان 45 منٹ طویل ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی صدر کا اور پاکستان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے فون پہ۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے دورے سے آگاہ کیا اور عزم دہرایا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر اسلامی جمہوریہ ایران مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تقریباً 45 منٹ جاری رہنے والی اس خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 11 اور 12 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا جس کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کو حق میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے رواں ہفتے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوشش جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کیا جائے، اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسحاق ڈار نے رابطے میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مسلسل بات چیت اور رابطہ ناگزیر ہے۔ رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کی قیادت خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہے گی۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتا جاؤں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیولپمنٹ انگلیوں میں امریکی سفارت خانے آمد ہوئی ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام معزز مہمانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان اور چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف، آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن بھی موجود تھے۔
ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتوار کے روز نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ ہو گیا۔ $5.13 اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافے کے ساتھ $90.33 فی بیرل ہو گئی۔ جمعے کو یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ ایران ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر آمادہ ہے، جس کے بعد قیمتوں میں کمی دیکھی گئی تھی۔ تاہم ہفتے کے روز ایران نے اچانک اس اہم راستے کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ اہم آبی بندرگاہ دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے خام تیل کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی مدت بھی بدھ کو ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران نے اس اقدام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے اعتماد کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ دوسری جانب امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں ناکہ بندی عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایک اور ایرانی پرچم بردار جہاز پر فائرنگ کرتے ہوئے اسے تحویل میں لے لیا، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ جہازوں کی نقل و حرکت کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اتوار کے روز ابنائے ہرمز سے کوئی آئل ٹینکر نہیں گزرا، جس نے عالمی توانائی منڈیوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، ایران امریکہ مذاکرات، ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو پاکستان پہنچے گی۔ امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مذاکرات کے سلسلے میں ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو پاکستان پہنچے گی۔ یہ ابھی صرف دعویٰ ہے، اب دیکھتے چلیں آگے ہوتا کیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وفد ان شخصیات پر مشتمل ہوگا جنہوں نے پہلے مرحلے میں مذاکرات میں شرکت کی تھی، جس سے مذاکراتی عمل میں تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کو توقع ہے کہ بدھ کے روز جنگ بندی میں توسیع سے متعلق ایک علامتی مشترکہ اعلان سامنے آ سکتا ہے۔ CNN کے مطابق اگر معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آنے پر آمادہ ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ دونوں صدور کی آمد کی صورت میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ نائب صدر JD وینس پاکستان نہیں آئیں گے، اور CNN یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان آئیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے 2 بندے بھیجے ہیں نا وہی پاکستان آئیں گے، CNN کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نائب صدر بھی پاکستان آئیں گے، اور جہاز بھی پہنچا دیے گئے ہیں کارگو امریکہ کی جانب سے پاکستان میں، اور سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے۔